ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی بچی سے کروائیں گے جس نے اسپیشل چائلڈ ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا اور گریجویشن تک پہنچ گئیں۔ جی ہاں، ایک ایسی بچی جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، جس کے دونوں کندھے نہیں ہیں، جو کہ پاؤں سے بھی معذور ہے، اور اگر اس کے قد کی بات کروں تو 1.5 سے 2 فٹ کے درمیان اس کا قد ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، حوصلے بلند رکھے، اور جہاں حوصلے بلند ہوں وہاں کوئی بھی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس بچی سے اور جانتے ہیں اسی کی زبانی کہ اس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے اس نے مصیبتیں بھی دیکھیں، مشکل حالات جو ہیں وہ بھی دیکھے، لیکن ان تمام کے باوجود کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائی اور اس نے تعلیم کا عمل جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بھی دے رہی ہے، دینی تعلیم جو ہے وہ بھی دے رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت اسے ٹیچر کی جاب دے تاکہ وہ تعلیم کا یہ سلسلہ جو ہے اسے جاری رکھ سکے۔ آئیے میرے ساتھ۔ جیسے کھڑی ہوں وہاں سے بھی جی ناظرین، ہونہار بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ بیٹا مجھے بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ My name is Farhana. My father name is Hanif. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہاتھ سے نہیں لکھ سکتی، معذور ہیں، ہاتھ سے پاؤں سے ہیں، تو اس کے باوجود بی اے تک آپ جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ نے کبھی اس چیز کو فیل کیا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں اور میں پڑھ رہی ہوں، اور یا لوگ کیا کہتے ہوں گے، یا جیسے اسکول آپ جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، تو آپ نے سارے بچوں میں جو ہے بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ کیسا آپ کو محسوس ہوتا تھا؟ کیا آپ کے ارادے تھے؟ کیا آپ سمجھتی تھیں کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سب کچھ محسوس نہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا جب میں ہاتھ پاؤں دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھا، عام لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ میرے ساتھ میری پڑھائی میں مدد بھی کرتے تھے، میں خود بھی اپنے پاؤں سے لکھا کرتی تھی، اور آگے بھی میں اپنی تعلیم جاری کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے جو ہے اپنے آگے مستقبل کے لیے جو ہے آسانی ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ حکومت میرا ساتھ دے اور مجھے میرے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کا بندوبست بھی کرے، اس لیے میں اپنا مستقبل بنا سکوں آگے، اور آگے بچوں کو بھی تعلیم دے سکوں۔ میرے پاس بچے بھی پڑھنے آتے ہیں، لیکن میں ان بچوں کو میں پڑھاتی ہوں، پاؤں سے لکھ کر انہیں بتاتی ہوں، منہ سے بھی پڑھاتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ٹیچر کی جاب کروں اور میں بچوں کو بھی پڑھاؤں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھاؤں۔ مجھے بہت شوق ہے پڑھانے کا، میں چاہتی ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھوں۔ اور جی بالکل، آپ نے بات سنی ہے اس ہونہار طالبہ کی، یہ پڑھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، اور خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیم بھی اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کو دے رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے انہیں کچھ سرکاری ملازمت دے، انہیں ٹیچر اپوائنٹ کیا جائے تاکہ یہ اپنا پڑھانے کا جو ہے سلسلہ اسے جاری رکھ سکیں اور اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ گھر میں اور بھی کوئی کام کر لیتی ہیں، مطلب کھانے پکانے کا یا کسی اور سلسلہ، یا ایسے جیسے کچھ دوسرے بہن بھائی ہیں تو وہ کہیں کہ جی میرا فلاں آپ کام کر دیں، تو گھر میں بھی آپ مطلب کام ایسا کو کرتی ہیں؟
ہاں جی کر دیتی ہوں. بتائیں کہ دوسرے جو بچے ہیں جو ڈسیبل ہیں، کئی لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں جو سڑکوں پر بھیک مانگنے پہ انہیں لگا دیا جاتا ہے، گدا گری پر لگا دیا جاتا ہے، تو ایسے بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کے ماں باپ ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ اپنا بھی مستقبل بنائیں، کوئی ان کے لیے مشکل پیش نہ آئے، اور وہ ایسے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حکومت بھی تعلیم دے، ان کے گھر میں رہتے ہوئے بچوں کو بھی تعلیم دے تاکہ وہ بچہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، اپنا مستقبل بنا سکے، کوئی پریشانی نہ ہے تعلیم کرتے ہوئے. میں چاہتی ہوں کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح توجہ دیں کہ بچے آگے بھی پڑھ سکیں اور سب پاکستان کا نام روشن کر سکیں. ہمارے پاکستان میں معذور بچوں کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں میں بچوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ایسے بچوں کو تو ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی وہ دی جاتی ہے تاکہ بچہ جو ہے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. اور ہمارے یہاں پاکستان میں حکومت انہیں کچھ بھی نہیں دیتی، اور وہ بچے ایسے ہی رولے پھرے رہتے ہیں، کبھی کہیں پہ رہتے ہیں، گھروں میں گلیوں میں مانگتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی فقیر بن کر رہتے ہیں، کبھی کچھ بن کر، کوئی تو چارپائی پر پڑا رہتا ہے، کوئی کیسے. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسی ہوں کہ میرے ماں باپ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا، انہوں نے کبھی مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی. اللہ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جس وجہ سے آج میں یہاں ہوں، اپنے بل بوتے پر کھڑی.